بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور موجودہ ماحول میں ایک خوف کی کیفیت بھی ہے کہ جب پوری انسانیت ایک وبا کی لپیٹ میں ہے اور ہر شخص پریشان ہے کہ نہ جانے کتنے لوگ اس وبا کے نتیجے میں لقمہ اجل بن جاتے ہیں، تو جب اس طرح کا ماحول اور ایسی کیفیت ہو تو مسلمانان عالم پہ یہ بات زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ رب العزت کے گھروں کو آباد کریں، اپنی پیشانیوں کے سجدوں سے مسجدوں کی رونق میں اضافہ کریں۔ تو جب مسلمانان عالم اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو آئیے ابھی سے ماہ رمضان المبارک کی تیاری شروع کریں۔ ہم میں سے ایسے افراد کہ جو اپنی گزشتہ زندگی میں ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکے، ان کو ابھی سے یہ عزم مصمم کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس ماہ رمضان میں وہ روزوں میں کوتاہی نہیں کریں گے، روزوں کے حوالے سے غفلت کا شکار نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ باقی عبادات کہ جن کا اجر اور اس کا ثواب لکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، مگر روزہ ایسی عبادت ہے، ایسے اخلاص اور للہیت کے ساتھ یہ عبادت کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں یا اس کی جزا میں خود دوں گا۔ تو جب ایک انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس عبادت کے نتیجے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل سکتا ہے، اللہ کی محبت مل سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں، تو وہ مسلمان کیسے روزے جیسی اس عظیم عبادت سے محروم رہ سکتا ہے۔ تو دوستو، عزم مصمم کریں کہ اس ماہ مبارک میں ہم نے کوئی روزہ نہیں چھوڑنا، ہم نے روزے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور اس بات کا بھی اہتمام کریں، اپنے گھر میں نماز کا ماحول پیدا کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ترجمہ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تفسیر سمجھیں گے، اپنے گھر کے افراد کو بٹھا کر قرآن سمجھائیں گے، تو اپنے گھروں میں قرآن فہمی کا ماحول پیدا کریں۔ ہم یہ بھی عہد کریں کہ ہم نے نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو گھر میں نماز پڑھنے کا ایک نماز کے بدلے میں ایک ہی نماز کا ثواب ہوتا ہے۔ صلاۃ الرجل فی بیتہ بصلاۃ، اور اگر وہی شخص اپنے محلے کی مسجد میں کہ جہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا وہاں پہ جا کر نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کے بدلے میں اس کو 25 نماز کا ثواب ہوتا ہے، اور اگر وہی نماز جامع مسجد میں جا کے ادا کرتا ہے تو ایک نماز کے بدلے میں اس کو 500 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے، اور اگر وہی نماز مسجد اقصیٰ میں جا کر ادا کرتا ہے تو ایک نماز کے بدلے میں اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر وہی بندہ میری مسجد میں آ کر یعنی مسجد نبوی میں نماز ادا کرتا ہے تو اسے ایک نماز کے بدلے میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے، اور اگر وہی شخص وہی ایک نماز مسجد حرام میں جا کر ادا کرتا ہے تو اس کو ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہوتا ہے۔ تو دیکھا ناظرین، اگر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے، نماز تو پڑھنی ہے آپ نے، تو گھر میں ایک نماز کے بدلے میں ایک نماز کا ثواب ہوگا، اور اگر وہی نماز آپ جامع مسجد میں باجماعت ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک نماز کے بدلے میں 500 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کریں ماہ رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 براتیں عطا فرماتا ہے۔
کتب لہ براءتان براءتم من النار و براءتم من النفاق، 40 دن باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی منافقت سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، اس بندے کو منافقوں میں سے نکال دیتا ہے، جہنمیوں میں سے نکال دیتا ہے۔ تو اب آپ کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں باجماعت نماز ادا کریں۔ آپ یہ بھی تہیہ کریں کہ اس ماہ رمضان المبارک میں آپ نے خصوصی طور پہ دعائیں کرنی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں خصوصی دعا کریں، گڑ گڑا کے، رو کے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے، عالم اسلام کے لیے، عالم انسانیت کے لیے دعا کریں۔ قبولیت کی گھڑیوں میں جب آپ دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کے صدقے ہمیں اس موجودہ آزمائش سے محفوظ فرمائے گا۔ کرونا وبا سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے گا، اس لیے کہ شفا دینے والی ذات اسی کی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوا تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری کو دور کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، بیماری سے نجات دینے والی، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آپ دیکھیے سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے جہاں روزے کے احکامات بیان فرمائے ہیں، بالکل انہی آیات کے درمیان میں سورۃ البقرہ میں روزوں کے احکامات بیان فرماتے ہوئے درمیان میں اللہ رب العزت نے دعا کا خاص طور پہ حکم دیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا خاص طور پہ حکم دیا ہے، تو اس ماہ رمضان المبارک کے ساتھ دعا کا بڑا خصوصی تعلق ہے۔ ہم دعا کریں، اذان کے بعد دعا کریں، تکبیر یعنی اقامت اور جماعت کے درمیان میں دعا کریں، سحری کے وقت دعا کریں، تہجد کے وقت دعا کریں، افطاری سے پہلے دعا کریں، نماز تراویح کے بعد دعا کریں۔ جس وقت آپ کو موقع ملے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، گڑ گڑائیں، اپنے لیے اور اپنے ملک و ملت کے لیے دعا کریں۔ خاص طور پہ احباب ذی وقار اس ماہ مبارک میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھیں۔ درود و سلام کی برکت سے آپ کی باقی دعائیں قبول ہوں گی، درود و سلام کی کثرت کی وجہ سے آپ کے روزے قبول ہوں گے، آپ کی عبادات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ درود و سلام کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے دل کو نور ایمان سے بھر دے گا، اللہ کریم آپ کو کدورت سے، نفرت سے محفوظ فرما لے گا، ہر قسم کی غلاظتیں دل سے نکل جائیں گی۔ درود کی برکت سے طہارت نفس حاصل ہوگا، درود و سلام کی برکت سے آپ کو پاکیزگی ملے گی، آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوستو اسی ماہ رمضان المبارک میں آپ اپنے فوت شدگان کے لیے خاص طور پہ مغفرت کی دعا کریں۔ یہ رمضان المبارک کی وہ پاکیزہ اور مقدس گھڑیاں ہیں کہ جو انسانوں کی مغفرت کے لیے آتے ہیں، بخشش کے لیے آتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے، عالم اسلام کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کریم اس ماہ رمضان المبارک ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ارد گرد بسنے والے غرباء، فقراء اور مساکین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔